عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العظیم۔ قل آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو آدمی دشمن ہو جبریل کا، فإنہ نزل، پس بے شک جبریل نے نزلہ نازل کیا ہو اس کتاب کو، قرآن پاک کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً یہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ اس سے پہلے کتابوں کی، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، بشارت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ ہے، جو دشمن ہو اللہ کے لیے، جو اللہ کا دشمن ہو، ملائکتی اور اللہ کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں کا، وجبریل و میکالا اور جبریل امین کا اور میکائیل فرشتے کا، فإن اللہ عدو للکافرین پس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہ اس آیت کا شان نزول فرماتے ہیں کہ یہود آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، یہ ترمذی میں بھی روایت ہے، نسائی میں بھی ہے، امام ترمذی نے اپنے سند سے یہ نقل کی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حدثنا ابو احمد، ہمیں بیان کیا یہ حدیث، ابو احمد نے اس کو بیان کیا، حدثنا انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن ولید العجلی، انہوں نے ان بکیر ابن شہاب نے ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس، سعید ابن جبیر کے سند سے ہے، ابن عباس ان کے شاگرد تھے، ان سے نقل کرتے ہیں، قال اقبلت یہود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وقالوا یا ابا القاسم ان نسألک عن خمسۃ اشیاء فإن انبأتنا بہن عرفنا انک نبی واتبعناک، ہم آپ سے 5 باتیں پوچھتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں ان کا جواب دیا تو ہمیں آپ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، عرفناک، اور ہم جو ہے آپ کی اتباع کریں گے، آپ پھر اللہ کے واقعی نبی ہیں۔ 5 باتیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ فأخذ علیہم ما اخذ اسرائیل علی بنیہ، تو آپ کی بات کا لینا ایسا ہوگا جیسے یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنے اولاد کو، اور انہوں نے جو ہے بات لی اور انہوں نے بات مانی، تو آپ کی جو بات ہے یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد ہے، یعنی جو ہمارے دادا ہیں یعقوب علیہ السلام، انہوں نے جو اپنے اولاد کو نصیحت کی اور ہمارے ابا و اجداد کو نصیحت کیا، ہمیں نصیحت کی، اسی طرح جو ہے ہم آپ کی بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ علی ما نقول وکیل، اور فرمایا کہ اللہ جو ہم کہتے ہیں اس پر جو ہے اللہ جل شان ذات علی وکیل ہے، وہ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، نگہبان ہے، یہ ہمارے تمہارے درمیان اقرار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتو، آ جاؤ پوچھو، قالو انہوں نے کہا اخبرنا عن علامت النبی، ہمیں نبی کی علامت بتائیں کہ نبی کی علامت کیا ہے۔ قال تنام عینایا ولا عیناہ ولا ینام قلبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علامت یہ ہے نبی کی کہ اس کی جو ہے آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل بیدار رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، یہ علامت ہے۔ قالوا اخبرنا کیف تؤنس المرأة وکیف تذکر، فرمایا یہ بھی بتائیں کہ کس طرح مذکر جو ہے یعنی لڑکی کس طرح پیدا ہوتی ہے اور لڑکا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی لڑکی کبھی لڑکا، اس کی کیا وجہ ہے۔ قال اللہ کے نبی نے فرمایا یلتقی الماءان، دونوں پانی جو ہے غالب ملتا ہے، فاذا علا ماء الرجل ماء المرأة، جب آدمی کا پانی غالب ہوتا ہے عورت کے پانی پہ، اس کے رد تو پھر کیا ہو جاتا ہے، یعنی مذکر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا اگر الٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وَإِذَا عَلَى مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ اُنِّسَتْ، پھر کیا ہو جاتا ہے، مؤنث پیدا ہو جاتی ہے۔
قالوا اخبرنا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، فرمایا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا حرام کر دیا تھا۔ قال کان یشتکی عرق النساء، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، اس کا نام عرق النساء ہے۔ فلم یجد شیئا یلائمہ، اس نے سوچا کہ مجھے کیا چیز پسند ہے، تو دودھ اور جو ہے اونٹ کا گوشت، انہوں نے وہ پسندیدہ چیز اپنے اوپر جو ہے نظر مانی، یا اللہ اگر اس بیماری سے آپ مجھے شفا دے دے تو وہ میں نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر حرام کر دی پسندیدہ چیز۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال احمد قال بعض یعنی الابل فحرم لحومها، اس کا گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا، تو یہ بنی اسرائیل پر حرام ہو گیا۔ قالوا صدقتا، ان سب نے کہا آپ نے سچ بات کی۔ اب آگے پوچھ رہے ہیں قالوا اخبرنا ما هذا الرعد، فرمایا آپ ہمیں بتا دیجئے یہ جو رعد ہے، گرج ہے، گرج یعنی بادل جو ہے گرجتے ہیں اور پھر جو ہے یعنی بارش ہوتی ہے، یہ گرج کیا چیز ہے؟ ما هذا الرعد، یہ رعد کیا ہے؟ قال ملک من ملائکۃ اللہ عز وجل، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، موکل بالسحاب بیدہ، یہ بادلوں پر جو ہے موکل ہے اور بادلوں کو ہانکتے ہوئے لے جاتا ہے۔ یزجر، آگے اس کو یہ تزجیر کرتا ہے، زجر توبیخ کرتے ہوئے، ہانکتے ہوئے، ہتھوڑا اس کے مخرقم من نارن، ہتھوڑا آگ کا ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یزجر، اس کو جو ہے زجر کرتے ہوئے لے کے جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو ہے وہ یہ آواز ہے اس فرشتے کی۔ وَلَهُ مَلَكُ، اچھا جی، وفی یدہ مخراق من نار یزجر بہ السحاب یسوقہ حیث امرہ اللہ تعالی، جس طرف اللہ تعالیٰ نے یعنی حکم کیا ہوتا ہے اس وقت اس طرف جو ہے وہ بادلوں کو ہانکتے ہوئے لے جاتا ہے، اور یہ ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ قالوا فما ھذا الصوت الذی نسمع، تو انہوں نے یہودی نے پوچھا پھر یہ آواز کیا کس چیز کی ہے جو ہم سنتے ہیں؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا صوتہ، اس فرشتے کی آواز، یا وہ ہانکنے کی آواز جو بادلوں کو ہانکتے ہوئے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ قالوا صدقتا، انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ قالوا انما بقیت واحد، فرمایا کہ ایک سوال باقی رہ گیا، وہی التی نتابعک ان اخبرتنا بہا، اگر وہ سوال اس سوال کا آپ نے جواب دیا نا ہم آپ کی تابعداری کریں۔ فإنه ليس من نبي الا وله ملك يأتيه الخبر فأخبرنا من صاحبك، فرمایا کوئی بھی ایسا نبی، جو بھی نبی ہے رسول ہے، فرشتہ موکل یعنی ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو خبر پہنچاتا ہے اور اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے، تو آپ بتائیں من صاحبک، آپ کا جو ہے صاحب یعنی وہ فرشتہ جو آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے وہ کون سا فرشتہ ہے؟ قال جبریل علیہ السلام، اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل امین ہے، جبریل علیہ السلام ہے۔ قالوا جبریل ذاک الذی ینزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا علیہ باللہ، انہوں نے کہا کہ جبریل جو ہے وہ جو ہے حرب، قتال، عذاب لے کر آتا ہے اور لڑائی والا فرشتہ ہے، ہاں جی، اور قتال اور عذاب لے کر آتا ہے۔ لو قلت میکائیل، اور یہ انہوں نے کہا ھذا عدو، یہ ہمارا دشمن ہے، علیہ باللہ، جبریل ہمارا دشمن ہے۔ ہاں، بعض روایت میں خسفن، یہ تو ہے کبھی لوگوں کو زمین میں دنسا دیتا ہے، بستی لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے وہ اٹھا کے، جو گناہ گار تھے، ہاں، قوم لوط والے جو ہے مردوں کے ساتھ جو ہے بدکاری کرتے تھے، مردوں کے ساتھ، تو وہ بستی اٹھا کے جو ہے وہ الٹ کر دیے۔ تو کہا کہ یہ فرشتہ عذابوں والا عذاب لے کر آتا ہے اور جو ہے سختی لے کر آتا ہے، تو ہم جو ہے ہم اس کے دشمن ہیں اور یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔ تو جب یہ انہوں نے کہا اور یہ بہانہ بنا دیا، اگر آپ کے پاس میکائیل فرشتہ لے کر وحی لے کر آتا تو ہم اس بات کو مان لیتے، وہ رحمت لے کر بارشوں والا فرشتہ ہے اور جو ہے رزق پر اللہ نے مقرر کر دیا ہے، تو ہم آپ کی بات مان لیتے، رحمت والا فرشتہ ہے۔ تو پھر یہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، آپ فرما دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، پس جبریل نے نازل کیا آپ کے دل پہ، اللہ کا کلام آپ کے دل پہ نازل کیا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ نزلہ، ایک ہے انزلہ، ایک ہے نزلہ، اس میں فرق۔ انزلہ مانا کہ ایک ہی وقت میں سارا نازل ہو جائے،
پورا قرآن کا پاک انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت خانہ کعبہ کے اوپر پہلے آسمان پر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو ایک ہی وقت میں سارا کا سارا نازل کر دیا فی لیلۃ القدر کی رات، لوح محفوظ سے بیت العزت پہلے آسمان، پھر اس کے بعد تنزیل ہے، یعنی آہستہ آہستہ اللہ نے یعنی پورا کر دیتے، اس سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق پھر فرشتے جبریل امین وہ نازل فرماتے تھے، اس کا معنی ہے نزلہ، انہوں نے جبریل نے نزلہ آہستہ آہستہ نازل کیا، موقع بموقع نازل کیا، لا قلب کا آپ کے دل پہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے، بین یدیہ ان کتابوں کی جس سے پہلے، وہدی و بشرا اور ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، علم ہے، اور اس پر عمل کریں گے تو بشارت ہے جنتوں کی، رحمتوں کی، اور اللہ کے یعنی حفاظت کی، رحمتوں کی اور غلبے کی، بہت ساری بشارت۔ من کان عدوا للہ، اللہ نے فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے وہ ملائکتی اور اللہ کے فرشتوں کا، ورسلی اور اللہ کے رسولوں کا، وہ جبریل و میکالا اور جبریل امین کا اور میکائیل فرشتے کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ لوگ کافر ہیں جو فرشتوں کے دشمن ہے، تو یہ اللہ کے بھی دشمن ہے اور اللہ ان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے جو اللہ کے کسی فرشتے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور میکالا کا بھی ذکر کیا جو جبریل کا دشمن ہے اور میکائیل کا بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، عمل کی توفیق۔ امین الحمد۔